السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ مشرکین مکہ نہ آخرت پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی پر۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ جو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، مٹی میں مٹی ہو جائیں گی، وہ کیسے دوبارہ ان پہ گوشت آئے گا اور اس سے پھر انسان دوبارہ زندگی کی شکل میں آ جائے گا۔ تو مالک کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، میرے محبوب کہہ دیجئے کہ جس رب نے پہلی دفعہ پیدا کیا تب تو ہڈیاں بھی نہیں تھیں، تب تو اس نے مٹی سے پیدا کیا، جب کوئی چیز وجود میں ہی نہیں تھی تو وہی رب جو ہے دوسری دفعہ پیدا کر لے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا یہ کامل ایمان والے ہونے کی نشانی ہے۔ جس بندے کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں نا، وہ آپ کو خوشی سے نیکی کرتا نظر نہیں آئے گا۔ وہ نیکی کرے گا بھی لیکن تنگ نظری کے ساتھ کرے گا، تنگ دلی کے ساتھ کرے گا۔ اور جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ خوشی خوشی کے ساتھ نیکی کرے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے وہ تکبر سے بھی پاک ہیں، وہ غرور سے بھی پاک ہیں۔ وہ جب اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو خوش دلی سے کرتے ہیں، جہاد کے لیے ان کو جانا پڑے تو خوش دلی سے جاتے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہی نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہی
نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہی برائیوں سے روکتے ہیں۔ سنیے گا، سورۃ توبہ آیت نمبر 99، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بدویوں میں سے، اعرابیوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ، جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں ان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کی نزدیکی حاصل کر لیں۔ وصلوات الرسول، اور خرچ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول کی دعائیں حاصل کر لیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے۔ اور اس سے گزشتہ آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بظاہر وہ آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ بظاہر کلمہ پڑھنے والے منافقین اصل میں وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب ان سے خرچ کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، خرچ تو وہ کر دیتے ہیں، لیکن کیسے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ اس کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھتے ہیں، وہ اس کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے ہیں، تنگ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ لیکن ایمان والے جو ہیں، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے، وہ کس لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ تاکہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جائے اور نبی پاک کی دعائیں بھی مل جائیں۔ تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکیاں جو ہے وہ خوش دلی سے کرتا ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتا۔ جب چندہ دیتا ہے تو وہ خوش دلی کے ساتھ چندہ دیتا ہے، وہ تنگ دلی کے ساتھ نہیں دیتا۔ سورہ توبہ کی 98 نمبر آیت پڑھیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ تنگ دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اپنے اوپر ٹیکس سمجھتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، 99 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا وہ مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اور رسول اللہ کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا انہم الا انہا قربۃ لہم، انہوں نے اس نیت سے مال خرچ کیا ہے۔ اب اللہ کا اعلان بھی سن لو کہ اللہ نے ان کو اپنا قریبی بنا لیا ہے، اللہ نے ان کو اپنا نزدیکی بنا لیا ہے کہ جو جس نیت سے کام کرے گا اس کا ہی اس کو پھل ملے گا۔ جو بوجھ سمجھ کے مال خرچ کرے گا اس کو اللہ کی نزدیکی حاصل نہیں ہوگی، اس کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کا قرب اس بندے کو حاصل ہوگا کہ جو اللہ رب العالمین کے قرب کے لیے، اللہ رب العالمین کی نزدیکی کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور نبی پاک کی دعائیں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب بھی کوئی رسول اللہ کے پاس آ کے مال دیتا، اللہ رب العالمین فرماتے اللہم صلی علی فلان ابن فلان، اے اللہ فلان بن فلان پر رحم فرما۔ اور جب میرے باپ، میرے والد محترم اللہ کے نبی کے پاس مال خرچ کرتے تو اللہ کے نبی نام لے کے فرماتے کہ اللہ عبداللہ بن ابی اوفا کے والد پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ تو جب مال خرچ کرنے والوں کی نیت اللہ کا قرب اور نبی پاک کی دعائیں ہوں تو پھر اللہ رب العالمین ان کی نیت کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اللہ اپنا قرب بھی دیتے ہیں اور نبی پاک کی دعائیں بھی دیتے ہیں۔
آگے فرمایا سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ ان قریب ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل کر لے گا، اپنی رحمت میں بھی داخل کرے۔ آگے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کا ذکر سورہ آل عمران میں کیا ہے۔ یہود جب ان میں سے مسلمان کچھ لوگ بن گئے تو وہ کہنے لگے یہ لوگ جو ہیں یہ سمجھدار لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ نیک لوگ نہیں ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ برے ہی لوگ ہیں کہ جو ہم اپنا دین چھوڑ کے اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین جو ہے اختیار کر لیا ہے۔ اب اللہ نے ان کا جواب دیا، فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم کہتے ہو وہ اچھے لوگ نہیں، بلکہ رب کہتا ہے، اللہ کی گواہی یہ ہے وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کون؟ جو یہودیوں میں سے مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے صحابہ کرام جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کی گواہی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور وہ برائیوں سے روکنے والے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، نیکیوں میں سستی کہلی تاخیر نہیں کرتے بلکہ وہ نیکی کا کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہودی عالم، یہودی مولوی جو کہتے تھے کہ ایمان جو لے ہیں نبی پاک پر وہ نیک لوگ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی نیک لوگ ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہی نیکی کا حکم دیتا ہے، وہی برائی سے روکتا ہے، وہی نیکی میں جلدی کرتا ہے، اور وہی نیک لوگ ہیں۔ کون؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب تیسرا مقام قرآن مجید کا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے، الہ دو نہیں۔ اگر دو الہ ہوتے، ایک کہتا میں نے سورج مغرب کی طرف سے طلوع کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مشرق کی طرف سے طلوع کرنا ہے، ایک کہتا میں نے چاند مغرب کی طرف سے نکالنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے مشرق کی طرف سے نکالنا ہے، ایک الہ کہتا آج بارش ہونی ہے، دوسرا کہتا ہے آج دھوپ چڑھانی ہے، ایک کہتا آج یہ کام ہونا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں آج یہ کام نہیں ہونا، ایک کہتا کل عید ہونی ہے، دوسرا کہتا نہیں کل بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اِلَّا اللَّهَ لَفَسَدَتَا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتے تو زمین میں فساد ہو جاتا، زمین میں پھر امن نہ رہتا، زمین و آسمان کا نظام عدل و انصاف کے ساتھ پھر نہ چلتا، بلکہ زمین و آسمان میں پھر فساد ہوتا، پھر کبھی بھی سکون والی زندگی انسان بسر نہ کر سکتا۔ ایک الہ کہتا اس کو میں نے اولاد دینی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں دینی۔ تو زمین و آسمان کا یہ جو نظام ہے یہ چل رہا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ الہ ایک ہی ہے۔ ہر روز مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ دلیل ہے کہ الہ ایک ہے۔ ہر روز اللہ رب العالمین ہوائیں چلاتے ہیں، یہ کس بات کی دلیل ہے کہ الہ ایک ہی ہے؟ یہ ستاروں کا آنا، چاند کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ الہ ایک ہی ہے۔
دن کو ستارے نہیں آتے، رات کو ہی آتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الہ ایک ہی۔ حضرات آگے فرمایا فالذین لا یؤمنون بالآخرہ قلوبہم منکرہ وہم مستکبرون، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ کیا ہیں؟ تکبر کرنے والے ہیں۔ جن کے دل کے اندر تکبر ہو وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دل کے اندر برائی ہو وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الکبر ردائی والعظمت ازاری، لوگو تکبر میری چادر ہے، عظمت میرا تہ بند ہے، جس بندے نے بھی مجھ سے چھیننے کی کوشش کی میں اس کو ذلیل و رسوا کر کے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ جو بندہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اس کے دل میں تکبر نہیں آ سکتا۔ وہ کہتا ہے میں اچھا بولتا ہوں، اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال ہے۔ وہ کہتا ہے میں اچھا کاروباری ہوں، اس میں میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ مجھے رزق وافر مقدار میں ملتا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ لوگوں کے اندر میری بات سنی جاتی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ میں اچھا قرآن پڑھتا ہوں، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں، یہ اللہ کا مجھ پر فضل اور احسان ہے۔ میں اچھی کتابت کر لیتا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے۔ حضرات ذی وقار پھر وہ سوچتا ہے جب سارا کمال ہی اللہ کا ہے تو میں پھر تکبر کس بات کا کروں؟ میں پھر اپنی برائی کس وجہ سے کروں؟ یہ سارا کمال ہے یہ اللہ کا ہے، میں پھر زمین پر اکڑ اکڑ کر کیوں چلوں جب میرا کچھ ہے ہی نہیں ہے؟ سارا کمال کس کا ہے؟ اللہ کا، تو پھر مجھے عاجز بن کے رہنا چاہیے۔ تو فرمایا جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کے دلوں میں تکبر نہیں ہوتا، اور جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین، جن کے دلوں میں آخرت پر ایمان نہیں اور وہ تکبر کرنے والے ہیں، وہ یہ بات سن لیں اللہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند کرتا نہیں۔ بندہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ چلتا ہے، ایک وقت آتا ہے اسی زمین کے اندر وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ ایک وقت وہ اپنے اوپر مٹی کا ذرہ پسند نہیں کرتا، پھر ایک وقت آتا ہے منو من مٹی تھلے دفن ہو جاتا ہے۔ ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر وہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے چلتا ہے، اس کے آگے پیچھے پروٹوکول ہوتا ہے۔ ایک وقت یہ آتا ہے وہ اکیلا ہی شہر خاموشاں کا وارث بن جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس دل کے اندر ایمان اور جس دل کے اندر تکبر نہیں ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ اور یاد رکھیں تکبر انہی کے دلوں میں نہیں کہ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ بات یہ 3 قرآن مجید کی آیتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جن کا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے وہی نیکیوں میں آگے ہوتے ہیں، وہی تکبر سے دور ہوتے ہیں، وہی حسد اور بغض اور کینے سے دور ہوتے ہیں۔ جن کو پتہ ہے میں نے آخرت والے دن، قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے تو میں اپنے اللہ کو جا کے کیا منہ دکھاؤں گا، وہی برائیوں سے بچنے والے ہوتے ہیں، وہی نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب حدیثوں کی طرف آ جائیں۔ بخاری مسلم میں روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دے، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف مت دے، وہ اپنے ساتھ رہنے والے کو اذیت میں مبتلا مت کرے۔ اصل میں جارہ اپنا پڑوسی، یہ پڑوسی دکان کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ پڑوسی مکان کا بھی ہو سکتا ہے، گھر کا پڑوسی بھی، دکان کا پڑوسی بھی، مارکیٹ کا پڑوسی بھی۔ کوئی ایسا کام مت کریں جس سے گھر کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے، کوئی ایسا کام مت کریں جس سے دکان کے پڑوسی کو تکلیف پہنچے۔ فرمایا جو تکلیف نہیں دیتا اصل میں وہی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جس کے دل میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں وہ بندہ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ حضرات امام غزالی نے اربعین میں روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر نبی پاک نے پڑوسی کے حقوق بیان کیے، سنیے گا۔ سب سے پہلا حق فرمایا اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو۔ یہ نہیں کہ پڑوسی مشکل میں ہو، پڑوسی مصیبت میں ہو، اس کے گھر میں خوشی کا سما ہو۔ آج دیکھو نا یہ پڑوسی مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، ایک وقت یہی تھا یہ میرے سامنے بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، آج پکڑ میں آ گیا ہے، ایسی باتیں نہیں نیک بندے کرتے۔ بلکہ فرمایا جب وہ مدد طلب کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ تم سے مدد طلب کرے اس کی مدد کرو، اس کی تکلیف کا مذاق مت اڑاؤ بلکہ اس کی کیا کرو؟ مدد کرو۔ پہلا حق۔ دوسرا فرمایا قرض مانگے تو قرض دے دو، پڑوسی قرض مانگے قرض دے دو۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تمہیں دینے والا بنایا ہے، تو جب وہ قرض مانگے تو اس کو قرض دے دو۔ حالات پھرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہم لوگوں کے درمیان پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کبھی خوشی کے دن، کبھی غمی کے دن، کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ بڑے بڑے بینک بیلنس کا مالک ہوتا ہے، اور کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے بھی وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بادشاہوں کو گدھا بنتے دیکھا، فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھا۔ حضرات ذی وقار فرمایا جب پڑوسی قرض مانگے تو اسے قرض دے دو۔ بینک میں بھی تو پڑے ہیں، پڑوسی کا بھلا ہو جائے، زمین پر پڑوسی راضی ہو جائے گا، عرش بری پہ رب راضی ہو جائے گا۔ تو فرمایا کیا کرو؟ دوسرا کام، پڑوسی اگر قرض مانگے تو اسے قرض دے دو۔ تیسری بات، پڑوسی کو اگر کوئی خوشی حاصل ہو تو اس کو جا کے مبارکباد دو، اس کو جا کے مبارکباد دو۔ بھائی اللہ کا تیرے پہ فضل ہو گیا ہے، اللہ کا احسان تجھ پہ ہو گیا ہے، تجھے یہ خوشی حاصل ہوئی ہے، تو نے مکان بنا لیا ہے، تو نے دکان بنا لی ہے، تو نے گاڑی لے لی ہے، اللہ یہ تیرے لیے بابرکت کرے، تیرے لیے فائدہ مند کرے، تجھے بہت بہت مبارک ہو۔ اس کا مکان دیکھ کے جل نہیں جانا، اس نے مکان بنا لیا ہے تو پھر لوگوں کے اندر اس کے لیے پراپوگنڈا نہیں کرنا، پھر لوگوں کے درمیان اس کی غیبت اور چگلی نہیں کرنی۔ دل سے خوش ہونا ہے کہ یہ میرا پڑوسی پہلے کیسے مکان میں رہتا تھا، اب اللہ کا اس پہ فضل ہو گیا ہے،
اب اس کا مکان اچھا بن گیا ہے، اب اس کو دکان مل گئی ہے، اس کو گاڑی مل گئی ہے، اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اس کو اولاد مل گئی ہے، اس کی بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے، بیٹوں کی شادی ہو گئی ہے۔ فرمایا دل میں سڑنا نہیں، دل میں جلنا نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، پڑوسی کو جا کے مبارکباد دینی ہے۔ آج ہم نے کبھی ایسے کیا ہے کہ پڑوسی کو کوئی خوشی ملے تو ہم بھی خوش ہوں؟ ہم تو جل جاتے۔ وہ بیچارہ اچھے کپڑے پہن لے، اچھا کھانا کھا لے، تو ہم کہتے ہیں اس کو کیوں ملا، یہ تو ویسے ہی اچھا تھا۔ اچھا، وہ ایک بات ہے اکثر لوگ بیان کرتے ہیں، ایک پڑوسی ایک بندے کا بڑا ہی غریب تھا، وہ اکثر ساتھ والے پڑوسیوں سے مانگ کے ہی گزارا کرتا تھا۔ تو اس کو کسی نے کہہ دیا فلاں جگہ پر چلہ کاٹ جا کے، یہ بات کوئی شرعی لحاظ سے درست نہیں، سمجھانے کے لیے بات کر، چلہ کاٹ جا کے، چلہ کاٹے گا تو کیا ہوگا، یہ تیری فقیری دور ہو جائے گی۔ اب وہ چلہ کاٹتا ہے 40 دنوں کا۔ میں نے پہلے کہا یہ کوئی شرعی بات نہیں، بس سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ بزرگ بیان کرتے ہیں، چلا گیا، چلہ کاٹا، فقیری دور ہو گئی، مکان بھی اچھا بن گیا، اپنے گھر کھانے لگ پڑے۔ اب پڑوسیوں کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ پہلے ہم سے مانگتے تھے، اب مانگتے نہیں۔ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، ان کے اپنے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی، ان کے پاس اتنا مال آ کہاں سے رہا ہے۔ اچھا، وہ ایک دن ان کی عورت جاتی ہے ان کے گھر، وہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اب یہ سارا کچھ کہاں سے آ گیا؟ تو عورت کہتی ہے میرے میاں نے فلاں جگہ پر چلہ کاٹا، اور چلہ کاٹنے کی وجہ سے فقیری دور ہو گئی۔ اچھا، اب وہ اپنے میاں کو کہتی ہے جا کے تو بھی چلہ کاٹ۔ وہ چلہ کاٹنے چلا جاتا ہے، بعد میں اس سے پوچھا جاتا ہے تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، جو میرے پڑوسیوں کو دیا ہے وہ سارا کچھ ان سے چھین لے۔ اس قدر کے تو حالات ہیں کہ پڑوسیوں کا کھانا پینا برداشت ہی نہیں ہے۔ تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ جب پڑوسی کو کوئی خوشی نصیب ہو تو اس کو جا کے مبارکباد دو۔ اگلی بات، چوتھی بات سنانے لگا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا بیمار ہو تو عیادت کر، بیمار ہو تو بیمار پرسی کے لیے جا، بیمار ہو تیمارداری کے لیے جا، اور یہ مسلمان کا حق بھی ہے، مسلمان کا حق بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب مسلمان بیمار ہو جائے اس کی بیمار پرسی کے لیے جا، اور پڑوسی کا حق تو دوسرے مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ پانچویں بات، اگر وہ محتاج ہو جائے، مفلس ہو جائے، کھانے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، تو نبی پاک فرماتے ہیں اسے کچھ نہ کچھ دے دیا کرو۔ کیا آج ہمیں خبر ہے ہمارے گھر میں تو مٹن پکتا ہے، ہمارے گھر میں بیف پکتا ہے، ہمارے گھر میں برائلر گوشت پکتا ہے، ہمارے پڑوسی کے گھر آج آلو کے ساتھ بھی روٹی پکی ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں پتہ ہے اس بات کا؟ اپنی 4 دیواری میں مگن ہیں، ہمسائے کی مفلسی کا نہیں پتا، محتاجی کا نہیں پتا، لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں، لوگ ہمسایوں کو بتاتے بھی نہیں۔ کیوں نہیں بتاتے؟ کہ آج وہ لوگ ہیں جو محتاجی پہ ساتھ نہیں دیتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، جو مفلسی پہ ساتھ نہیں دیتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا، جب تو دیکھے میرا پڑوسی مفلس ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو جس سے وہ اپنا گزارا کر۔ حضرات، اگلی بات، چھٹی،
اگر کوئی مصیبت پہنچے تو اسے تسلی دو. اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، جا کے اس کے ساتھ تعزیت کرو. کوئی نہیں، اللہ کی چیز تھی، اللہ لے گیا، تو صبر کر. چوری ہو گئی ہے، جا کے اس کو تسلی دو. ڈاکہ پڑ گیا ہے، جا کے تسلی دو. مذاق مت اڑاؤ بلکہ تسلی دو. اس کی مصیبت پریشانی دور کرنے کی پوری کوشش کرو. اور اللہ کی قسم ہے آج کل تو ایمان اس قدر ختم ہو چکا ہے. ساتھ والے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، اس کی شادی ہے، یہ ڈول بھی بجاتا ہے، یہ رقص بھی کرواتا ہے. کوئی اسے جا کے کہے بھائی ساتھ والے گھر میں تو فوتگی ہوئی ہے، آگے سے کہتا ہے اودا مریا، میرا تو نہیں نا مریا. یہ کیفیت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو مصیبت پہنچے ہمسائے کو تو اس کو جا کے تسلی دو. اگلی بات 7 نمبر، فرمایا پڑوسی کا گھر اونچا نہیں بلکہ نیچا ہے تو کیا کرو، پڑوسی کے جو نیچے مکان والا مالک ہے اس کے پاس اونچا گھر مت تعمیر کرو، اس کی ہوا کو مت روکو. قربان جاؤں کیسے تھے رحمت کائنات. فرمایا اونچا گھر بناؤ گے ہوا رک جائے گی. آج ایسا ہے، آج کہتے ہیں ہمارے پڑوسی کا لینٹر 12 فٹ پہ ہے تو ہم نے 15 فٹ پہ ڈالنا ہے، اس کا 15 پہ ہے 18 فٹ پہ ڈالنا ہے. اپنی اپنی پڑی ہے، غریبوں کا احساس نہیں، غریبوں کے بارے میں سوچتے نہیں. کہتے ہیں بس ہمارا جو گھر ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، پڑوسی جہاں پہ جاتے ہیں چلے جائیں. اپنا گھر ہمارا صاف ستھرا ہونا چاہیے، اپنا گھر ہمارا اونچا ہونا چاہیے. تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں، کمزور غریب کے نیچے گھر والے کے ساتھ جب گھر بنانے لگو تو اونچا گھر مت بناؤ کہ کہیں ہوا نہ رک جائے. آج بنا بھی لیں گھر تو اتنی شرم نہیں آتی کہ مسلمان یہاں پہ بستے ہیں، یہاں پہ ایمان والے ہیں، ہم ان کے گھر میں نظر تو نہ ڈالیں. سامنے بنا بنیرے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں، دیواروں کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں، انہیں کہا جائے نا بھائی ہمارا گھر جیڑا نیواں ہے اتنے نہ آیا کرو. آندے نے انی تکلیف ہے تسی بھی اچا بنا لو. تے اے جڑے گڈیاں چراندے نے تے جڑے کبوتر باز نے، اللہ دی قسمیں انہاں نوں قیامت والے دن پتہ لگنا ہے. یہ لوگوں کی 4 دیواریوں کا تقدس پامال کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کہ ہم ناجائز کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو کتنی تکلیف ہوتی. یہ کیا آپ نے یہ پیچھے دیکھا ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، نہیں کوئی ان کو احساس کہ ہمارے پڑوسیوں کے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی دل کے مرض والا ہے، وہ ایسی باتیں برداشت نہیں کرتا، پٹاخے چلان گے، گولیاں چلان گے، کوئی اللہ دا خوف ہی نہیں. کہتے ہیں ہم اپنی چھت پر ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا شریعت نے یہ اجازت دی ہے تو نے گھر اونچا بنا لیا ہے تو اب تو لوگوں کی عزتوں کو دیکھے. فرمایا جب گھر بنانے لگے تو اونچا گھر پڑوسی سے مت بنا کہ اس کو ہوا میں تنگی آئے. اللہ اکبر. یہ رحمت کائنات وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اگر اس پہ عمل کیا جائے کتنی لڑائیاں ختم ہو جائیں، کتنے فساد ختم ہو جائیں.
آج دیکھیں احساس نام کی چیز ہی کوئی نہیں. گلیوں میں گٹر بند ہوتے ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ گٹروں کو صاف کیا جائے، یہ گلی اونچی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب گھروں والے کے مکان ہی نیچے ہو جاتے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ حل تو اس کا یہ ہے نا کہ گٹر کی پائپ لائن اس کو صاف کروایا جائے یا نہیں ڈلوا لی جائے. اونچا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وہ حل ہے. پھر جب گٹر بھر جاتے ہیں تو پانی پھر باہر آتا ہے. میں کتنے گھر دکھا سکتا ہوں گلیاں اونچی کرنے کی وجہ سے لوگوں کے گھر نیچے ہو گئے. اب وہ کہاں سے لائیں پیسے؟ وہ اپنا پیٹ پالے کہ مکان اونچے کریں؟ ہمارے اندر جذبہ احساس ختم ہو چکا ہے، احسارداری والا جذبہ ختم ہو چکا، ہمدردی والا جذبہ ختم ہو چکا ہے. تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں کہ جب تو گھر بنانے لگے تو اس بات کا خیال رکھنا پڑوسی سے اونچا گھر مت بنانا کہ کہیں اس کو ہوا میں تکلیف نہ پہنچے، کہ اس کو ہوا ہی نہ پہنچے. اگلی بات فرمایا اگر پھل خریدو تو پھل میں سے پڑوسیوں کو بھی دیا کرو تحفے کے طور پہ. پھل خریدا ہے، ساتھ غریب ہے، ساتھ کمزور ہے، ساتھ بیوہ ہے، اس کو بھی پھل میں سے حصہ دو. اور فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو چھپا کے پھل لایا کرو اور اپنے بچوں کو سمجھایا کرو کہ بیٹا گھر میں ہی تم نے پھل کھانے ہیں، باہر لے کے نہیں جانے. کہیں غریب کا بچہ، پڑوسی جو ہمارا غریب ہے، اس کا بیٹا بیٹی تمہارے ہاتھ میں پھل دیکھے، وہ کہے ہم تو کھا نہیں سکتے، وہ احساس کمتری کا شکار ہوگا. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے. بتاؤ ہمارے گھروں میں ایسا ہے؟ ہم نے کبھی پھل لایا ہو ہم نے پڑوسی کو دیا ہو؟ اور اللہ کی قسم ہے کئی غریب گھر ایسے ہیں کہ انہوں نے گوشت کا منہ بھی عید کو دیکھنا ہوتا ہے اور پھل کبھی ان کو سال میں مل جائے وہ کہتے ہیں روٹی ٹکر پورا ہوتا ہے، یہ بڑی گل ہے. تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ ہمسائے کا حق یہ ہے کہ جب پھل خریدا جائے تو اس کو بطور تحفہ اپنے پڑوسی کو بھی دیا جائے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کیا کیا کرو؟ چھپا کے پھل لاؤ اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کرو کہ وہ چھپ کر پھل کھائیں. اگلی بات فرمایا ہنڈیا کے دھویں سے پڑوسی کے گھر کو محفوظ رکھو کہ جب ہنڈیا پکا رہے ہو تو اس کا جو دھواں ہے وہ پڑوسی کے گھر میں نہ جائے، اس کو تنگی اور تکلیف نہ ہو. ایسی جگہ پہ رکھ کے ہنڈیا کو پکاؤ جہاں پہ اس کا دھواں پڑوسی کے گھر میں نہ جائے. اور فرمایا جب ہنڈیا پکا لو تو پھر اس میں سے پڑوسی کو بھی دیا کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شوربے والی چیز پکاتے تو فرماتے عائشہ آج شوربہ زیادہ کر لو، ہمسایوں کو بھی دینا ہے. نبی پاک کی سیرت پہ عمل کیا جائے، کوئی گھر میں بھوکا سو سکتا ہے؟ کسی میں احساس کمتری آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. اور آپ نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق وہی ادا کرتا ہے کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. جس پر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی وہ پڑوسی کا حق ادا کرتا نہیں. تو فرمایا کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرنے والے کون ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور میں نے کتنی چیزیں بیان کی ہیں پڑوسیوں کے حق میں نبی پاک کے فرمان سے، 8 چیزیں. اگلی بات سنیے گا. فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ،
جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے۔ مہمان اللہ کی رحمت ہوتا ہے، مہمان کی عزت کرو۔ یہ نہیں مہمان آیا ہے وہ فون کرتا ہے میں آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کدھر ہیں؟ میں تے لاہور آیا ہوں۔ یہ نہیں، فرمایا جو بندہ آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کو ذلیل مت کرے۔ عزت کا کیا مطلب ہے؟ گھر آیا ہے اٹھ کے خود جائیں، اس کا استقبال کریں، اس سے سلام لیں گھر کے باہر سے، پھر اسے عزت کے ساتھ اندر لے کے آئیں، اچھی جگہ پر بٹھائیں۔ اور نبی پاک نے قربان جاؤں اسے تو کہتے ہیں دین، مہمان کے حقوق بھی بتائے ہیں، میزبان کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ فرمایا مہمان تمہارے گھر میں آ کے ٹھہر جاتا ہے، ایک دن تک، ایک دن اور ایک رات اس کی اچھی خدمت کرو، اچھی خدمت کرو، آہو بھگت کرو اس کی، اس کے لیے اچھا پکاؤ۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم اس کے لیے اچھا پکاؤ گے اس سے تمہارے اہل و عیال کے خرچے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے۔ مہمان کی عزت کریں، تکریم کریں، لیکن اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اور ایک دن اور ایک رات ان کی اچھی آہو بھگت کریں، ان کی مہمانی اچھی کریں، ان کے لیے اچھا کھانا پکائیں۔ اور فرمایا 3 دن تک مہمانی کریں، ایک دن اور رات اچھا کھانا پکائیں، 3 دن تک مہمانی کریں، جو گھر میں نارمل پکتا ہے وہ اس کو کھلائیں۔ اور فرمایا کسی مہمان کے لائق نہیں کہ وہ اپنے میزبان کو تکلیف میں ڈال دے، کہ اتنے دن اس کے پاس رہے وہ بیچارہ تنگ ہو جائے، اس طرح بھی کرنا نہیں۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ کہ اپنے مہمان کے ساتھ عزت والا معاملہ کرے۔ اگلی بات فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے کیا چاہیے؟ جب بھی بات کرے اچھی بات کرے، اچھی بات نہیں آتی تو خاموش رہے، ایسی بات کرے جس کی وجہ سے مسلمان خوش ہو جائے، ایسی بات نہ کرے جس سے مسلمان تکلیف میں آ جائے، ایسی بات کرے جس کی وجہ سے مسلمان کا غم ہلکا ہو جائے، ایسی بات نہ کرے جس کی وجہ سے مسلمان کا دکھ اور تکلیف اور بڑھ جائے، ایسی بات کرے مومن کو سکون پہنچے، ایسی بات نہ کرے کہ مسلمان تکلیف میں آ جائے، مسلمان دکھ میں آ جائے۔ جب بھی بات کرنی ہے اچھی بات کرے، اپنی بات میں کسی کا دل دکھتا ہو تو وہ بات نہ کریں۔ یہ کئی دوست ایسے ہوتے ہیں، کہنے کو تو دوست ہوتے ہیں لیکن ہوتے اصل میں دشمن ہیں۔ وہ 3-4 بندوں کے ساتھ چلے جائیں نا، وہ اپنے دوست کی باتیں بتا بتا کے اس بیچارے کو شرمندہ کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک کیا فرماتے ہیں؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے، اچھی بات نہیں آتی تو خاموش رہ لے، ایک چپ تے 100 سکھ۔ بری بات کرنے سے لڑائی پیدا ہوتی ہے، بری بات کرنے سے فساد ہوتا ہے، بری بات کرنے سے جھگڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کئی یار دوست اتنے بے تکلف ہوتے ہیں کہ جب بھی وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو گالیاں دے کے ملتے ہیں۔ دیکھیں ایسے دوست کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کو بلانا ہو تو گالیاں دیتے ہیں، اور کئی دفعہ مزاج بندے کا کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ پھر کیا ہوتا ہے؟
دوسرا دوست تو روٹین کے مطابق جس طرح پہلے گالیاں دیتا تھا اسی طرح گالی دے کے اس نے مخاطب کیا. دوسرا دوست غصہ کر گیا، پھر کیا ہوا؟ پھر کلہاڑیاں بھی چلیں، پھر چاقو بھی چلے، پھر اینٹیں بھی چلیں، پھر بوتلیں بھی چلیں، پھر گولیاں بھی چلیں. یہی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، یہ نہ ہو کہ شیطان تمہارے درمیان لڑائی ڈال دے، فساد ڈال دے. جب لڑائی فساد ہوگا پھر زمین پہ قتل و غارت ہوگی، پھر خون بہے گا. ہمیشہ اچھی بات کہہ کے مخاطب کیا کرے. فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے، اچھی بات نہیں آتی تو چپ ہو جائے. یہ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہر بات پہ جگت لگانی ہوتی ہے، اور مسجد وچ بھی آ جان تے انہاں جگت ہی لانی ہوتی ہے. وہ کسی شادی میں چلے جائیں انہوں نے وہاں پہ بھی جگت ہی لگانی ہوتی ہے. اسلامی محفل میں آ جائیں وہاں بھی جگت ہی لگانی ہوتی ہے. اور لوگوں اچھی بات کرو، اچھی بات صدقہ ہے. ایک بندہ صدقہ دیتا ہے نا، صدقے کے بعد وہ تکلیف دے دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس صدقے سے تو اچھا یہ تھا کہ تم کسی سے اچھی بات کر لیتے، اچھی بات کرنا تمہارا کام تھا، تمہیں صدقے کا ثواب دینا میں عرش والے خدا کا کام تھا. قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جب بندہ اچھی بات کہہ دیتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں. تو میرے بھائیو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ جب بھی بات کرے اچھی بات کرے، نہیں تو وہ کیا کرے؟ خاموش رہے. آخری حدیث کا ٹکڑا سن لیں، حدیث ختم ہوگی. فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. فرمایا جو بندہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے، رشتہ داری توڑے مت. جب رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اس نے اللہ کے پہلو کو پکڑ لیا، اللہ لوگ تو میرا خیال ہی نہیں کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تو اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ جو رشتہ داری جوڑے گا اس کا تعلق میں اپنے سے جوڑ لوں گا، جو رشتہ داری توڑے گا اس کا تعلق میں اپنے سے توڑ لوں گا. اور اللہ کے عرش پر یہ بات لکھی ہوئی ہے، اللہ کے عرش پر، کہ جو رشتہ داری جوڑے گا اللہ رب العالمین اس کا تعلق اپنے سے جوڑے گا، اور جو توڑے گا اللہ اس کا تعلق اپنے سے توڑ لے گا. اللہ کو راضی کرتے ہو، بھائیوں کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کو راضی کرنے سے پہلے بہنوں کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنے سے پہلے رشتہ داروں کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرنے سے پہلے عزیز و اقارب کو راضی کرو. لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن اپنے سگے بھائی سے لڑے ہوئے ہیں، سگی بہن سے بولتے نہیں. یہ کیسی عبادت ہے جو تمہیں اپنے بہن بھائیوں سے دور کر دے؟ عبادت کا مقصد یہ تھا تو اپنے بہن بھائیوں کو قریب لاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی آپ اس قدر گھبرا گئے، اس قدر پریشان ہوئے، سیدہ خدیجہ کے پاس آ گئے، فرمایا مجھے کمبل دے دو، آج لگتا ہے کہ میری جان نکل جائے گی. فرمایا آپ غم نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ آپ تو رشتہ داری جوڑنے والے ہیں، آپ تو رشتہ داری جوڑنے والے ہیں. اور ہرقل کا میدان ہے، کافر کا دربار ہے، اور ابو سفیان نے بھی ابھی کلمہ نہیں پڑھا. ہرقل کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے باوجود کفر پر قائم ہونے کے اور باوجود کافر ہونے کے سچی بات کہی اور کہا محمد ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھیں ایک طرف بندہ
عام مسلمان پہ خرچ کرتا ہے، ایک طرف اپنی بہن پر خرچ کرتا ہے، ایک طرف اپنے بھائی پر خرچ کرتا ہے۔ حضرات ذی وقار بہن پر خرچ کرنے پر، بھائی پر خرچ کرنے پر اسے دوہرا اجر ملے گا۔ صدقہ وہ عام مسلمان کو بھی دے سکتا ہے، کسی اور محلے دار کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر اپنی بہن کو دے گا، بھائی کو دے گا، قریبی رشتہ داروں کو دے گا، بھتیجوں کو دے گا، پھر اپنے بانجوں کو دے گا، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے دوہرا اجر دے گا، ایک قرابت داری کا دے گا، ایک صدقے کا دے گا۔ عام بندوں کو خرچ کرنے پر 11 اجر ہے، ایک اجر ملتا ہے، لیکن رشتہ داروں پہ خرچ کرنے پر دوہرا اجر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ بیان کیا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ میں کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں؟ پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہ دے۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے مہمان کی عزت کرے۔ تیسری بات یہ بیان ہوئی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اچھی بات کرے، اچھی بات نہیں تو خاموش رہے۔ پھر بات یہ بیان ہوئی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ رشتہ داری جوڑے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد